الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، اب گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں شعبان ختم ہونے کے اور رمضان شروع ہونے کے۔ ایسے ہی آخری ایام تھے شعبان کے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایران سے تشریف لائے۔ ان کے جو والد تھے، ایران میں جو آتش کدے ہوتے تھے، آگ ڈال کے جلا کے اسے کئی سالوں تک بھڑکا کے رکھنا، جلا کے رکھنا، بجھنے نہ دینا، اس کو کہتے ہیں آتش کدا۔ اب اس میں لکڑیاں ڈال کے جلا کے رکھنا، کبھی بجھنے نہ دینا۔ تو اب اس آتش کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، عبادت کرنا، اب اسے اپنا معبود سمجھنا، یہ اس وقت چل رہا تھا۔ اب ان کے فرزند ہیں حضرت سلمان فارسی۔ اب بیٹے کو بھی کام پر لگا دیا تھا کہ دیکھو لکڑیاں اٹھا کے اس آگ کے آتش کدے میں ڈال دینا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ آگ اگر اس میں لکڑیاں نہ ڈالیں تو بجھ جائے گی، یہ کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے حضرت سلمان فارسی کو تلاش ہوئی کہ کون سا سچا مذہب ہے، حق پرست کون ہے، ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ شام میں بھی پہنچ گئے، اور ایک راہب جو پادری ہوتا ہے اس کے پاس گئے، اس سے انہوں نے سیکھا۔ اب جب وہ انتقال کے قریب تھا تو فرمایا کہ ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا، کوئی ایسی راہ بتا دیجئے کہ جہاں جا کر میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو اس وقت اس پادری نے کہا تھا کہ آپ مدینہ چلے جاؤ، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں اب ان کا ظہور ان قریب ہو جائے گا اور وہ مدینے میں قیام فرمائیں گے۔ ابھی مکے سے مدینہ ہجرت نہیں فرمائے تھے میرے نبی، اس وقت ہی پادری حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، انتظار کریں، آخری نبی وہاں آ جائیں، پھر ان کے دست مبارک پر ایمان لے آنا۔ اور یہ بات بھی بتا دی تھی کہ ان کی علامت یہ ہے کہ یہ صدقہ قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ فقط قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی غلام بن گئے تھے، تو اب یہ مدینہ پہنچ گئے جیسے تیسے۔ اب وہاں جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو کھجور لے کے پہنچے تھے، فرمایا کہ یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ میں قبول نہیں کر سکتا، جو اس کے مستحق ہیں ان کو دے دینا۔ اور اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے
حضرت سلمان فارسی نے کھجور کا ایک اور طبق لایا اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لاؤ، یہ نبی کے لیے ہدیہ قبول ہے، ہم ہدیہ استعمال کریں گے۔ آپ نے بھی کھایا، اوروں کو بھی دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علامات کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے، تو وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اس خطبے کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں، یا 29ویں ہو 28ویں ہو، جیسے ہو، آپ علیہ السلام کی اس بات کو نقل فرمایا کہ من آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ذکر کیا، قال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو سنو سنو، تم پر ایک عظیم مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اذلہ سائے کو کہتے ہیں۔ تو اب جیسے سایہ چھا جاتا ہے درخت کا، اسی طرح یہ سایہ اگر رمضان کا ہم پر چھا جائے، جیسے درخت کے سائے میں جانے سے انسان کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس مہینے کے سایہ فگن ہونے سے مومن اور مسلمان کو اور انسانوں کو سکون و راحت مل جائے گی۔ کیا تشبیہ دی میرے نبی نے، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، بڑا مہینہ، برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے اس میں ایک رات جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، وہ اللہ عطا کرنے والے ہیں، یعنی شب قدر مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوع۔ اس مہینے کے 2 ذمہ داریاں ہیں امت مسلمہ کے افراد پر۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف صاف یہاں وضاحت فرما دی کہ جعل اللہ صیامہ، اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے فرض قرار دے دیا۔ شاید آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا معلوم ہوگا، مکے کی 13 سالہ زندگی نبوت کے ساتھ گزری۔ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اور امت مسلمہ پر روزے فرض ہو گئے؟ صحابہ مسلمان ایمان لے آئے، مکے کی 13 سالہ زندگی گزری، روزے فرض نہیں ہوئے، ایسے ہی ہوئی پوری زندگی۔ یہی ہے اسلام کی تربیت کہ فوراً اٹھا کے پورے احکام دے دیے، آپ اس پر عمل کر لو۔ بعض لوگ یوں سوچتے ہیں کہ میں صبح اٹھوں اور شام ہونے سے پہلے مالدار ہو جاؤں، میرے پاس خزانے آ جائے، میرے پاس نوکر چاکر آ جائے، میرے پاس کاریں آ جائیں، میرا بنگلہ بن جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور جاک پاٹ لگ جائے۔ اس وجہ سے بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جوا کھیل کے، جو کہ حرام ہے، اپنی پوری پونجی کو برباد کر لیتے ہیں۔ اسلام یہاں تربیت کرتا ہے کہ ہر کام کو تدریجاً کریں، وقفے سے کریں، آپ محنت کریں، آگے بڑھتے جائیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی عطا کرے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ زندگی ہے جہاں تنگی بھی ہے، جہاں وسعت بھی ہے، آسانیاں بھی اللہ عطا کریں گے، کبھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔
اللہ نے آسانی دی تو تکبر نہ آ جائے کہ میں نے ہی کمایا ہے اور یہ میری ہی کوششوں سے سب کچھ مل گیا ہے، میں نے فلاں مرتبہ پا لیا۔ اس پر بھی اللہ کا شاکر بننا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اور جب مشکل وقت گزر رہا ہو، آپے سے باہر ہو کے صبر کے پیمانے کو چھوڑ کے اللہ کی شکایت کر کے اللہ سے بیزار ہو کے صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستوں کی طرف جانا بھی نہیں ہے۔ یہی ہے ایمان کا تقاضا، یہی ہے ایک مسلمان کے لیے میرے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے اس طرح کے مراحل آئیں گے، بہت مشکلات سے گھر جائے گی زندگی، لیکن اس وقت بھی صبر سے رہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے 13 سالہ زندگی میں روزوں کو فرض نہیں قرار دیا۔ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسلام کے شروع میں 3 دن کے روزے فرض ہوئے، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے۔ 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ عربی ماہ میں یہ 3 دن کو روزے فرض قرار دے دیے کہ آپ اس میں رکھیں۔ بعد میں رمضان کی فرضیت آئی تو 2 ہجری میں فرضیت آئی، پہلے سال میں بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ پہنچے، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، معلوم کیا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، معلوم کرو۔ تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اس کے لشکر سے نجات ملی، اس خوشی میں یہ یہودی یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم ان پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ہم اس دن کے بھی روزے کا اہتمام کریں گے۔ لیکن بعد میں چل کر آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت ضروری ہے، یا تو پہلے 1 دن روزہ بھی رکھ لیں اور یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھ لیں تو یہ بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ اب جب 2 ہجری ہوئی، اس وقت یعنی ہجرت کر کے دوسرا سال جب آیا، اللہ رب ذوالجلال نے میرے نبی کی امت کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ پہلے جو یہودیوں کا روزہ ہوتا تھا صبح و شام چلتا تھا، یعنی رات میں بھی روزہ رکھنا پڑتا تھا اور دن میں بھی روزہ رکھنا پڑتا تھا، بالکل چھوٹا سا وقفہ رہتا تھا، اس میں ان کو کھانا کھانے کی اجازت تھی۔ لیکن میرے نبی کا صدقہ ہے اس امت مسلمہ کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رکے رہنا بس اتنا سا کافی ہے۔ اپنی شہوت کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کا سبق حاصل کرنے کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور یہاں دن میں روزے کو فرض اور رات میں جو قیام ہوگا اس کو اختیاری دے دیا کہ آپ اگر کرنا چاہیں آپ کریں، شوق سے کریں، اگر تھک گئے ہیں کر نہیں سکتے تو چھوڑ دو، اگر موقع نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، یعنی نفل نماز، تہجد کی نماز، رات میں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں تراویح کی شکل میں، جو بھی ہو وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اسے آپ کے لیے گنجائش نکال دی کہ رات بھی اللہ کے حضور میں آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اس لیے کہ یہ رحمتوں والی راتیں ہیں، برکتوں والی راتیں ہیں۔ آگے آپ کو حدیث کے وہ جملے ملیں گے کہ کیوں اس طرح اللہ رب ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کے لیے میرے نبی نے شوق دلایا، کیوں؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا۔ ہم غیر رمضان میں
شعبان کا مہینہ ہو، ابھی رجب کا مہینہ گزرا، اور اس سے پہلے اسلامی مہینے یا ذوالحجہ آئے یا ذوالقعدہ آئے، ان مہینوں میں آپ اگر فرض نماز ادا کریں گے تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، 27 گنا زیادہ اگر آپ نماز مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں، لیکن ایک فرض کا ثواب۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اگر اس مہینے میں ایک نفل بھی آپ ادا کر لیتے ہیں تو اور مہینوں میں فرض ادا کرنے سے جو ثواب آپ کو حاصل ہوگا، ایک نفل ادا کر لینے میں وہ ثواب اللہ آپ کو ادا فرما دیں گے۔ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آفر لگتا ہے چیزوں میں کہ ایک کے بدلے ایک فری یا 2 خریدیں تو ایک فری، لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ فری میں چیزیں دی جا رہی ہیں، لوگ اس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں ان چیزوں کو خریدنے میں، اس لیے کہ یہاں 50% آفر ملا ہے، 70% آفر ملا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں رمضان کے مہینے میں میرا اللہ، اگر آپ یہ ایک نفل صدقہ دیتے ہیں یا نفل خیرات کر لیتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال اس نفل پر بھی آپ کو فرض کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے جعل اللہ صیامہ فریضہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کی تفصیل بیان کی کہ اس میں ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے واضح کر کر کے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا ذکر کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پا لیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ آرڈر فرما رہے ہیں، یہاں حکم دے رہے ہیں، جس کسی نے بھی رمضان کا مہینہ پا لیا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ بہت سارے وہ نوجوان یوں سمجھتے ہیں کہ مجھے کالج جانا ہے، کہاں روزہ رکھوں، چھوڑو روزہ۔ بعض نوجوان وہ سوچتے ہیں صبح سے شام تک ذرا کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزے کو رخصت کر دو، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب بعض وہ احباب جو بڑے دیکھنے میں ہتے کٹھے محسوس ہوتے ہیں، طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا روزہ رکھ رہے ہو، ہمارے ہی احباب آ کے کہتے ہیں کہ مولانا فلاں فلاں فلاں۔ دیکھیے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے صحت مند طاقتور نظر آتے ہیں، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ روزہ رکھ رہے، وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا نہیں جاتا اس لیے کہ بھوک لگ جاتی ہے۔ یا اللہ، کیسا جواب دے دیا بہت بڑی آسانی سے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کسی نے بھی رمضان کو پا لیا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ رب ذوالجلال جب حکم دے رہے ہیں تو ہم آمنا سلمنا کی طرح کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم مطیع و فرما بردار ہو گئے، ہم نے اس کو قبول کر لیا، اب ہم اس پر چلیں گے، عمل کریں گے۔ شوق سے رکھیں۔ بچپن میں بھی ہم نے دیکھا کہ بچے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی بڑے جذبے کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ احباب جن کو اللہ نے صحت عطا کیا ہے، تندرستی عطا کیا ہے، جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ان کو شوق دلائیں، ان کو بتائیں کہ روزہ رکھنے سے کیا ملے گا۔ اس لیے کہ میرے نبی نے آگے کی حدیث کے جملوں میں ارشاد فرمایا
کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، جو کوئی بھی رمضان کے اس مہینے میں جو بھی فرض ہے وہ فرض ادا کر لیا، زکوٰۃ فرض اب اس کو اس نے ادا کر لیا، نماز فرض کو ادا کر لیا، یا یہ ہے کہ اور چیزیں جو فرض تھی اس کے اوپر اس فرض کو ادا کر لیا۔ اب اس فرض کے ادا کرنے پر یہ جو خصوصی پیکیج، یہ خصوصی مہینہ اللہ رب ذوالجلال نے بطور عطیہ کے عطا فرمایا، اس مہینے کے ملنے کے لیے میرے نبی رجب سے ہی دعا کر لیا کرتے تھے، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رمضان تک پہنچا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کان کمن ادا فریضۃ 70 فریضۃ فیما سوا، اس لیے کہ اس مہینے میں اگر فجر کی 2 رکعت فرض نماز ادا کیا تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے ادا کیا اس مہینے میں، 70 فرض ادا کرنے سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس کے ادا کرنے پر ملے گا۔ اب ہم کو کوشش کرنی ہے نہیں ہے، یہ فکر کر لیں ارے جائیں جہنم میں جلتے ہوں تو جلنے دو، ہم کو کیا پڑا ہے، اس لیے کہ آج کا زمانہ ہے شیخ اپنا دیکھ، ارے ہم اچھے رہے تو کافی ہے، اب یہ پڑوس میں رہتا ہے یا میرا دوست ہے یا میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے، اب اس کی مجھے کیوں فکر کرنی ہے، رہتا ہے تو رہنے دو، نہیں رہتا ہے تو وہ جا کے جواب دے لے گا، اب مجھے کیا کرنی ہے، مجھے کیا پڑی ہے۔ میرے نبی کی یہ عادت شریفہ نہیں تھی، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، آپ کی ذمہ داری ہے سمجھانا، آپ ان کو بتائیں، تشکیل کریں کہ بھائی رمضان ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، دوستی کا حق یہ ہے کہ جہاں میں جنت میں جاؤں وہاں آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے ہم سب جنت کے مستحق ہو جائیں، ہم سب مل کے جنت میں جائیں۔ بھائی چارگی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم شادیوں میں جمع ہو جائیں، شادیوں میں ہم گفٹ دے دیں، شادیوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کر لیں، یہ اتنا ہی حق نہیں ہے۔ بہن کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے کچھ تحفے دے دیے، کچھ ہدایہ دے دیے، اس کی ضرورت میں کچھ کام آ گئے، نہیں۔ اگر آپ کی بہن یا بیٹی آپ کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، بہن سے کہے، بیٹی سے کہے بیٹی تم بھی نماز ادا کر لو، بیٹی تم بھی روزہ رکھ لو، تاکہ جنت میں جہاں میں جاؤں میری بیٹی بھی میرے ساتھ جنت میں آ جائے، میرا پڑوسی بھی جنت میں آ جائے۔ لیکن آج کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو آپ ذرا پسے پش ڈال دیں، پیچھے چھوڑ دیں، اور یہاں میرے نبی کے طریقے پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے نبی کے بارے میں قرآن نے یہ گواہی دی کہ یہ حریص تھے، حریص کے معنی ہے لالچی کے، مومنوں کے بارے میں کہ یہ ایمان لے آئے سب جنت میں چلے جائیں، جو غیر تھے ان کے بارے میں خود اتنے حریص تھے، تو مومن کے بارے میں کتنی زیادہ میرے نبی کی فکر تھی۔ آج ہم غیروں کو کیا سمجھائیں، اپنوں کو سمجھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ ہمارے یہ نوجوان، ہماری یہ بیٹیاں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ مبارک مہینہ ہم پر آ گیا ہے یا آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، مجھے بھی شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ روزے رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ نہیں چھوڑو، آ رہا ہے، جانے دو، آئے گا جائے گا۔ ہم سب ایک ارادہ کر کے یہاں سے جائیں کہ جہاں میں روزے رکھنے کا اہتمام کروں گا، ہمارے دوست احباب کو بھی اس کا شوق دلاؤں گا، میرے خاندان کے افراد کو بھی شوق دلاؤں گا، اس لیے کہ آس پاس میں رہتے ہیں، ان کا پورا حال پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں، یہ نمازیں ادا کر رہے ہیں نہیں ادا کر رہے ہیں۔
ہم سب مل کر اللہ کے گھر میں ایک ارادہ پختہ کریں اور نیت کر کے جائیں کہ اللہ مجھے بھی جنت کا حقدار بنا دے، میرے بھائی کو بھی، میری بہن کو بھی، میری بیٹی کو بھی جنت کا حقدار بنا دے، اور میرے دوستوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، چاہے دکان کا پڑوسی ہو یا گھر کا پڑوسی ہو، یہ بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ ہم سب مل کر جنت میں جائیں گے، میں اکیلا جا کے جنت میں کیا کروں گا؟ آج کا یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے کی سوچ کو ہم مٹھائیں۔ میرے نبی نے جو کیا تھا، میرے نبی نے جو تعلیم دی تھی، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میرے نبی کے مشن پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ جی ہاں، بہت ساری چیزوں کا تقاضا، جو حلال چیزیں ہیں اسے اختیار کرنے کا اندر سے شوق پیدا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے ان ساری برائیوں سے رک جائیں گے۔ نہ، اب کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط کام نہیں، اب ہم صبر کریں گے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لے کے آئیں گے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر اس کا بدلہ جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةُ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسے غریب ہیں جن کے پاس سحری کرنے کی سہولت بھی نہیں ہے اور آپ اچھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، پختہ یقین ہے کہ ان کے گھر میں دھوکہ باز رشتہ دار نہیں، بالکل آپ کو پکی خبر ہے کہ یہ ایسے رشتہ دار ہیں، کبھی میرے پاس آ کر اپنی اس بے بسی کو ذکر نہیں کرے گا، اپنی پتلی حالت کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کرے گا۔ ایسے رشتہ داروں کو تلاش کر کے آپ ان کی ضرورت کو پورا کر لیا تو آپ نے اپنا حق ادا کیا، اللہ کے مقرب بندوں میں آپ کو اللہ شامل فرما لیں گے۔ وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةُ، ہاں یہ بھی ہے، وَالشَّهْرٌ فِيهِ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادہ فرما دیتے ہیں میرا رب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کھانے کی چیزیں ماشاءاللہ مزید ہو رہی ہیں، وہ چیزیں، یہ چیزیں خوب مل رہی ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم مواسات اپنے اندر پیدا نہ کریں، غم خواری ہم پیدا نہ کریں کہ ہم اپنے پڑوس میں کوئی غریب، محتاج، مسکین، بیوہ، یتیم، یسیر جو قید میں ہے، اس کی گھر والی، اس کے بچے یہاں پریشان حال ہیں، اس قیدی کے گھر والوں کا بھی آپ نے خیال کر لیا، آپ نے اس کے لیے بھی سحری کا اور افطار کا انتظام کروا دیا۔ آپ اپنے ان کندھوں پر اناج کی بوریاں رکھ کر اس قیدی کے گھر والوں تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر نے جو کام کیا آپ بھی اسی طرح کام کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرت عمر تو خلیفہ تھے، ان سے بڑھ کر ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں، ان کے مقام تک ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود ان یتیم بچوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے اپنے ان کندھوں پر اناج کی بوری رکھ کر پہنچائے تھے۔ غلام اسلم نے پوچھا تھا امیر المومنین مجھے دے دو میں اٹھاؤں گا، حضرت امیر المومنین نے جواب دیا تھا ارے اسلم مجھے یہ کہہ دو کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھا لو گے تو یہ بوجھ تم کو دے دوں گا، وہاں میرا بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے، یہ بوجھ میرا ہی ہے، میں اپنے کندھوں میں اسے رکھ کر وہاں لے جا کے پہنچاؤں گا۔ یہ طریقہ آپ نے اپنایا۔
آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی اس ذمہ داری کو احساس کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حدیث کے اور جملے باقی رہ گئے ہیں، میں حدیث پوری کر نہیں پا رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو مہینہ اللہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، اس مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور اس مہینے میں جو ہمارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر وہ صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ مواسات کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ آج اس ارادے کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ جو ہمارے لیے عطا کرنے والے ہیں ہم اسے پانے والے بن جائیں۔ اس نیت کے ساتھ مجھے بھی یہاں سے جانا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی یہاں سے اٹھ کے جانا ہوگا انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، اللہ کا شکر ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ کے ذریعے جہاں تعلیمی کام پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے تعاون سے، آپ کے ساتھ سے، جامع مسجد کے مصلی بھی اور جامع مسجد کا پورا عملہ، اور اسی طرح جامع العلوم میں کام کرنے والے، یہ سب ایک فیملی کی طرح ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت میں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہو کر ہمارے ان نونہالوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ان کے اخلاق کی فکر کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس عمل کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وہیں جامع مسجد ٹرسٹ کے طرف سے بھی ایک مجلہ نکالنے کا سلسلہ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے سے شروع ہوا۔ اسی سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھے ہیں، چونکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بہت سارے غزوات ہوئے۔ میں نے جو گزری ہوئی جمعہ ہیں ان میں ان غزوات کا ذکر کیا تھا۔ مناسب یہی معلوم ہوا کہ اس کو تحریری شکل میں دے دیں، ان غزوات کو آپ تک پہنچائیں، پڑھیں کہ کیا اسلام ہم کو ٹرے میں رکھ کر پیش کر دیا گیا؟ کیا میرے نبی کی زندگی میں مشکلات نہیں آئی؟ کیا ضرورت تھی میرے نبی کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی میدان میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی؟ کیا کیا حالات میرے نبی پر اور اسلام پر چلنے والے حضرات صحابہ کی اس جماعت پر امتحان کی گھڑیاں، اور وہ زمانہ بھی آیا کہ بہت سارے صحابہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے شہادت پا لیا تھا۔ ذرا ہم بھی پڑھ لیں، ہماری اولاد کو بھی پڑھائیں کہ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے کہ ایسے ہی مفت میں مل گئی، کہ باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، پردادا بھی مسلمان، اس لیے اس کی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی عزت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذرا ان صحابہ کو دیکھیں، پڑھیں، کیسے اپنی زندگی میں ان مشکلات کا سامنا کیا لیکن اسلام سے پھرے نہیں۔ بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، یہیں خلاص پارلم کے قریب میں ایک بچی اسلام سے پھر گئی، اسلام کو خیر آباد کر دیا، چھوڑ دیا۔ ہمارے کچھ احباب اس کے گھر پہنچ کر اس سے کہنے لگے، بیٹی یہ تو کیا کرنے جا رہی ہے؟ اسے سمجھانے لگے، تو اس بیٹی کا کیا جواب تھا آپ کو سناؤں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس بیٹی نے ہمارے ان جانے والے احباب سے یہ کہا تھا، get out from my home, who are you to come and say something؟ اس لیے کہ انگلش پڑھ لی تھی، اور انگلش میں جھاڑ کے یہ کہا کہ ہمارے گھر سے یہ نکل جاؤ، کون آپ کو اجازت دیے میرے گھر میں آ کے یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے؟ اتنا ہی نہیں کیا، پولیس اسٹیشن کو بھی فون کر کے بول دیا کہ کچھ لوگ آ کے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ آج یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں ہماری ان بچیوں کو کہ جو غزوات
جس میں حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کو جھونک دیا تھا، صحابیات نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا، جب جا کر یہ ایمان کی دولت ہم کو ملی ہے۔ آسانی سے یہ دولت ہم کو نہیں ملی، اس وجہ سے ان غزوات کو پڑھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، قوت پہنچائیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان کی دولت چھننے نہیں دوں گا، نہیں دوں گی۔ یہ تہیہ کر کے ان غزوات کو پڑھ کے ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ آخری وقت تک بھی اسلام پر ہم گامزن رہیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ جامع مسجد ٹرسٹ کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو سچا پکا مومن و مسلمان بنا دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے احباب بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی کچھ خدمت ہو جائے، اللہ کے گھر میں ہماری حلال پونجی لگ جائے۔ اس وجہ سے بعض احباب بڑے جذبے کے ساتھ لا کے ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ یہاں جو ادارے چل رہے ہیں ان اداروں کا تعاون ہو، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری میں ہم ساتھی بنیں۔ اس مقصد سے ماشاءاللہ ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے نیچے بیسمنٹ ہے جمعہ کے لیے، پھر اوپر کا حال اور اوپر کے ابو بکر حال اور عمر حال جو اوپر بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی مکمل طور پہ نمازیوں کے لیے انتظام کر کے رکھا ہے۔ آپ پورے ذوق و شوق کے ساتھ آئے۔ ہاں، راستے میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنا مناسب نہیں ہے کہ آپ راستے ہی میں کھڑے ہو گئے، چونکہ حالات مناسب نہیں ہیں۔ اس لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ پورا نظام یہاں بنایا ہے کہ آپ آئیں اوپر۔ بعض نوجوان سوچتے ہیں ارے کہاں اوپر جائے، یہیں روڈ پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کر کے پھر دھڑلے سے بھاگ جائے، یوں اس لیے کہ اب وہ یہاں ان کا من نہیں لگتا، اب نیچے ہی وہاں جہاں چپل چھوڑا جاتا ہے وہیں نماز ادا کر لے پھر بھاگ جائے۔ ہاں، جن کو اوپر چڑھنے میں دشواری ہے ان احباب کو یہاں نیچے چھوڑیں، اور جو نوجوان ہیں وہ اوپر جائیں، سکون سے بیٹھیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے پورا نظام بنا کے رکھا ہے، آپ شوق سے آئے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے۔ اگر یہاں جگہ میسر نہیں ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ بھی اگر مجمع آ جائے، جگہ میسر نہیں، اطراف و اکناف بھی ماشاءاللہ مسجدیں بنی ہیں، وہاں بھی اللہ نے انتظام کیا ہے، آپ وہاں جا کے نمازیں ادا کریں۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے یہاں نیچے سے لے کے اوپر تک، آپ اوپر کے حصے میں جائیں، یہ پورا حال ابو بکر حال بھی اور عمر حال بھی بنا ہوا ہے، جہاں آسانی کے ساتھ آپ نماز ادا کر پائیں گے، اور یہ اوپر کے حال بھی نیچے بھی۔ اور رمضان المبارک میں نیچے کا جو حصہ ہے بیسمنٹ کا، تراویح کے لیے وہ خاص طور پر ہماری خواتین کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے مخصوص کیا ہے۔ ہماری بہت ساری مائیں، بہنیں اور ہماری بیٹیاں بڑے شوق سے آتی ہیں تراویح کی نماز کے لیے، اور وہ تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں، یہاں دعاؤں میں رہتی ہیں، پھر یہاں سے وہ چلتی ہیں، اور ان کے لیے جانے آنے کا راستہ بالکل الگ ہے، مردوں سے کوئی اختلاط کا وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد پہنچتی تھی، وہاں نمازیں ادا کرتی تھی۔ حضرات علماء سے، فقہاء سے، مفتیان سے مشورے کے بعد حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب علیہ رحمہ اور اس وقت کے احباب سب نے فتاوے حاصل کر کے ہمارے یہاں ہماری ان عورتوں کے لیے بھی تراویح کا اہتمام کیا، تاکہ یہ بھی مسجد میں آئیں، مسجد سے جڑ کر رہے۔ ہماری بہت ساری خواتین مسجد سے ذرا دور کیا ہو گئی، اسلام ہی کو خیر آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے یہاں سارے انتظامات کیے گئے ہیں، آپ پورے شوق جذبے کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئیں، نمازیں ادا کریں، تاکہ آپ کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت ہو جائے۔ ہم بھی پورے جذبے کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما کر
جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔